نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ حسنی حسینی سید، خاندان اشراف کے چشم و چراغ، حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی، اولیاء امت کے سردار۔ آپ فرماتے ہیں وَأَقْدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ، تمام اولیاء کرام میرے تابع فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پر مقام اور مرتبہ بخشا ہے۔ مقامکم العلیٰ جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے ان اولیاء پر فضیلت اور ان کی سرداری کا رتبہ بخش دیا ہے۔ غوث الاعظم نے علم اور عرفان کے فروغ میں بہت خدمات انجام دیں۔ علم پڑھایا ایسے کہ 40 سال تک بیٹھ کر پڑھایا۔ کسی بھی علم کا پیاسا آپ کے پاس آتا تو اس علم میں ماہر بن کر نکلتا۔ آپ کی بارگاہ میں ہر سال 3000 طلبہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین نکلا کرتے تھے، کوئی سائنسی علوم میں، کوئی دینی علوم میں، کوئی باطنی علوم میں۔ یوں آپ نے 40 سال میں 1,20,000 علماء اور اہل علم و فن رجال کار کا تحفہ اس امت کو دیا، جنہوں نے دنیا عالم میں پھیل کر لوگوں کو علم و عرفان سے منور کیا اور ہر طرف نور کے دیے روشن کیے۔ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں آنے والا نہ صرف ظاہری علوم میں کامل ہوتا بلکہ آپ روحانی توجہ فرما کر اسے ولی کامل بھی بناتے۔ اس کے علاوہ آپ نے سیاسی تدبیر بھی فرمائی اور مسلم امہ کے غلبے اور عروج کے لیے جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی آپ نے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں نصف سے زائد جو سپاہی تھے وہ حضور غوث الاعظم کے براہ راست یا بالواسطہ طلبہ اور تلاميذ تھے، بلکہ اس فوج کے جو چیف آرگنائزر تھے ابن قدامہ المقدسی، وہ بھی حضور غوث الاعظم کے شاگرد رشید تھے۔ حضور غوث الاعظم سے تمام مشائخ جہاں نے استفادہ کیا اور پھر آپ کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی اپنی عقیدت بھرے الفاظ بھی کہے۔ حضرت خواجہ اجمیری یوں کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا حیراں جلالت ارض و سما۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے یوں کہا کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عقیدت بھرے خوب الفاظ کہے۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین، یک نظر از تو بود در دو جہاں بس مارا، نظر جانب ما حضرت غوث الثقلین۔ اے غوثیت مآب، آپ کی ایک نظر قطب الدین بختیار کاکی کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح پانے کے لیے کافی ہے۔ یہ چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ ہر ولی عقیدت میں ڈوبا ہوا حضور غوث الاعظم کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور غوث الاعظم نے 91 برس تک اللہ کے بندوں کی خدمت کی، اور ناظرین کرام، تصوف اور طریقت تو نام ہی احساس کا، ایثار کا، انسانیت کی خدمت کا ہے۔ حضور غوث الاعظم نے ایسا ہی کیا، محبت سے لوگوں کے دل فتح کیے اور ایسے فتح کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک قلوب میں آپ کے دلوں کا پرچم گاڑ رکھا ہے۔ حضور غوث الاعظم مساکین اور غرباء کے لیے دسترخوان بچھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ان کو عزت اور شرف دیتے کہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا
غوث الاعظم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے آپ کو کسی موقع پر کسی طرح کی خدمت کے لیے، مدد کے لیے پکارا، آپ اس کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ موسم سرما میں گرم بستر، کمبل اور لباس تقسیم کرتے۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی اور وہ بہت غریب ہوتا، اسے وسائل مہیا کرتے۔ جناب والا حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا بھی محروم نہیں جاتا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں قیامت تک آنے والے اپنے مریدین اور محبین کی ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں محروم نہیں رہنے دوں گا، اپنے مالک سے درخواست کروں گا اور میرا مالک ان کے حق میں میری درخواست قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت ان کے غلاموں میں اٹھائے اور ان کی نسبت کی برکات نصیب فرمائے۔